فَ
وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. صدق الله العلي العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے ہمارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی سرکار آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام کی جائی یہ بازار نبی میں، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ امی کی والدی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دیر بیٹھا کریں خلوص و للہیت کے ساتھ بیٹھا کریں. بات سننے سے زیادہ زندگی میں اہم تر ہوتی ہے جب اس پہ عمل کیا جائے. انسان گھنٹوں گھنٹوں پوری رات دین کی باتیں سنتا ہے اور لیکن اس پر عمل نہیں کرتا. زندگی میں بدلاؤ تبھی آتا ہے جب انسان وہ بات اپنی زندگی میں اتارے. میرا اپنا ماننا یہ ہے دنیا میں کوئی بات نہیں ہے، سب اچھی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، دیواروں پہ لکھی ہوئی ہیں. صرف انسان پڑھ کر آگے بڑھ جائے یا پڑھے، جب تک وہ کارگر نہیں ہوتی، جب تک وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا غلط بات ہے، گناہ ہے. آپ نے پڑھا سنا کہ اب لگاتار جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ اثر نہیں کرے. بدلاؤ تبھی آئے گا جب آپ اسے اپنی زندگی میں اتاریں گے. دوسری بات یہ، کسی بھی کام کے لیے یہ نہیں کہ آپ رات و رات اس کام کو کریں، گھنٹوں گھنٹوں کریں. آپ 5 منٹ کریں لیکن خلوص اور للہیت کے ساتھ میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. بوجھ سمجھ کر کسی کام کو، دین کے مسئلے میں بوجھ نام کا کوئی شک ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی علی الحبیب صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنایا. بنی اسرائیل بچڑے کو پوجا کرتے تھے.
بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ بھی یوں کرو کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو جو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ دو گروہ تھے، ایک یہ تھا کہ جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے اور دوسرے وہ تھے جو بچڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بچڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ میں قتل ہو جائے، یعنی کہ جو پوجا کرتے تھے وہ بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کوئی دلیل لیے، بغیر کوئی نکتہ چینی کے قتل ہو جائے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہوئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ پھر وحی نازل ہوئی، جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے، جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے جو قاتل اور مقتول جو قتل کرنے والے تھے اور جو قتل ہو رہے تھے وہ سب کی سب بخش دیے گئے، سب جگہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک ملکوں میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں۔ ذہین ترین لوگ، تمام لوگ جو قانون ملک میں بناتے ہیں، فہم خوش فہم لوگ ہوتے ہیں، کج فہم نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیاوی بادشاہوں کے باغی کو قتل کر دینا انسانی ظلم ہے، انسانیت پر ظلم ہے، تو جب بادشاہوں کا بادشاہ یا اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے اسے قتل کر دینا یا قتل کر دیا جانا کس طرح کا ظلم ہو سکتا ہے؟ کوئی ظلم نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں گے، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر میرے پیچھے ہمیں تمہیں زندہ کیا کہ تم پر احسان مانو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا جو تمہاری قوم ہے اور جنہوں نے توبہ کی ہے انہیں حاضر کریں، جو انہوں نے توبہ کری۔ ان میں سے 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام
انہیں طور پر لے گئے. وہاں جا کر وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیں گے. اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ کیا. اس بات سے ہمیں شان انبیاء علیہ السلام کی ظاہر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت پر بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے. اور اسی سے حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جناب میں ترک ادب مثال کے طور پر ہمارے جسم میں جو خون ہوتا ہے آئے دن نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں حرارت نہیں کرتا کیونکہ ہم گناہ کرتے کرتے ہم نے اپنے دل کو اتنا سیاہ کر لیا ہے اب ایمانی حرارت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھنا تھی تو پہلے یہ تھا کہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں کی تعداد پتہ چل جائے گی. دور حاضر میں مانتا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھنی ہے تو گوشت کی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنے ہیں. تو اسی سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے لہذا اس سے ڈرتے رہیں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولانہ بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے. رب کی بارگاہ میں جن لوگوں کے مراتب بہت اعلیٰ ہوتے ہیں رب کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے صدقے میں مردے کو بھی زندہ فرما دیتا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ پھر اس شہر میں جہاں چاہو بے روک ٹوک اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اس شہر سے مراد بیت المقدس مراد ہے یا اریحہ جو بیت المقدس کے قریب ہے جس میں عمالقہ آباد تھے وہ اسے خالی کر گئے تھے. وہاں غلے میوے بکثرت ہوا کرتے تھے. اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا. یعنی کہ ان کو جب کہا گیا کہ بیت المقدس یا اریحہ کی طرف داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور جو چاہو وہ کھاؤ اور وہ خانہ کعبہ کی طرح ان کے لیے تھا اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوں. بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے خطتن کہتے جائیے کلمہ استغفار تھا. انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سوئیوں کے بل بیٹھ کے گھسیٹتے ہوئے سوئیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ و استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پہ حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے جس کا معنی تھا بال میں دال.
یا پھر بال میں ڈالا، اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، پتھر پر عصا مارو، تو فوراً اس میں 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے رہو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت سے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پتھر پر اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہ نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، جہاں جہاں انہیں پانی پینا تھا انہوں نے پہچان لیا۔ یہاں ایک نکتہ یہ ہے قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمے جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ پتھر سے پانی روا فرما دیتے تھے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگشتہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس ہے، زمین سے ہی پتھر نکلتا ہے نا۔ جس طریقے سے انسان چاہے کالا ہو گورا ہو لیکن جنس تو ایک ہی ہے، انسان ہے، اسی طریقے سے پتھر زمین سے ہی نکلتا ہے۔ اگر پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں لیکن وہ جنس تو اسی کی ہے نا، پہاڑوں پہ سے پانی آتا ہے پتھری تو ہوا کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ پتھر سے پانی روا فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگشتہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین کی جن سے اور اس چشمے سے وہ چشمے سے بہا کرتے، لیکن اس کے برخلاف گوشت سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے ڈھونڈ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز، کمتر چیز مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء اکرام کو ناحق شہید کیا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں زمین سے جو اگتی ہیں وہ دی جائیں، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز مانگتے ہو، کمتر چیز مانگتے ہو؟ اچھا پھر ایسا کرو ملک مصر چلے جاؤ یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائقی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ میں آپ نے خلوص اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ اپنی کم ہمتی اور نالائق اور نیچ پن کی وجہ سے آپ کو جو آپ نے انہیں وہ مقام دیا تھا اس پر فائز نہ ہو پائے۔ بالکل اسی طرح بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائقی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر کے اوپر کرنا چاہیں تو وہ کمتر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کا طالب ہی خالق و مخلوق کی یہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائقی اور نافرمانی بیان کی جا رہی ہے، جس میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ اپنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو مصر ہے یا ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی بھی شہر۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی تھی ان کا مطالبہ گناہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں ہمیں وہ دی جائے کھانے کو، ان کا مطالبہ گناہ نہیں تھا۔ لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر، جس میں کوئی محنت نہیں تھی، آج کے دور میں انسان صبح اٹھ کر چائے پی کر ایسا بھاگتا ہے صرف کس لیے؟ پیٹ کی خاطر، دو روٹی کے لیے۔ سارا دار و مدار سفر، محنت، دوپہر ٹھنڈ ہوتی ہے، کڑی دھوپ ہوتی ہے، صرف کس لیے بھاگتا ہے؟ میرا پیٹ بھر جائے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے۔ سارا محنت کا دار و مدار اگر دو جملوں میں کہا جائے تو وہ یہی نکلے گا کہ انسان روٹی کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ کس کے پیچھے محنت کرتا ہے؟ روٹی کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ آج کے دور میں انسان اچھے بنگلے میں بھی رہتا ہے اور جھوپڑی میں بھی رہتا ہے، لیکن جو اچھے بنگلے میں رہتا ہے بھوک اسے بھی لگتی ہے، اور جو جھوپڑی میں رہتا ہے بھوک اسے بھی لگتی ہے۔
میدان تپے پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کی نسبت اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہوتی ہے تو دل و دماغ اور سوچ بڑی بنانی پڑتی ہے۔ جب ہمارے بڑے کچھ کہتے ہیں تو ہمیں اس لیول کا سوچنا پڑتا ہے۔ ہم جوان ہوتے ہیں، ہمارے بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہم ان سے زیادہ فہم رکھتے ہیں۔ شیر جنگل میں کوڑا کتنا بھی ہو جائے لیکن اس کی آواز سے بڑی راڑ ہوتی ہے، اس سے جانور اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنے جوانی میں ڈرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب کوئی ہمارے گھر میں صحیح بات کرتا ہوتا ہے، ہم دور جوانی میں ہوتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ فہم رکھتے ہیں، یہ بات کو ٹھیک نہیں کہتے ہیں۔ وہی بتایا جا رہا ہے جب بڑوں سے نسبت ہوتی ہے تو دل و دماغ اور سوچ کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ہمارا فہم پہنچ رہا ہے وہ ہمارے بزرگ جو فرما رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آگے کی بات ہو، وہ بتاتے ہو، لیکن ہم کم علمی، کم عمری کی وجہ سے، کم فہم کی وجہ سے ان کو درگزر کرتے ہیں اور اپنے فہم کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی بڑے سے نسبت رکھتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ سکون میں رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ جب ہمیں غصہ کریں، ڈانٹے، مارے تو ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کوئی بزرگ اپنے بچوں کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتا، بلا وجہ نہیں مارتا۔ وہی فرمایا جا رہا ہے جب اپنوں سے بڑوں سے نسبت ہوتی ہے تو دل و دماغ کو اور سوچ کو بڑی بنانا پڑتا ہے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو بنی اسرائیل کی نسبت ہے، لیکن ہماری نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت و غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور صلح کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس پر غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی تھی، یہ غضب نہیں تھا ان پہ، اور یہ ان کا گناہ تھا کہ وہ منع سلوہ چھوڑ رہے تھے اور زمینی غذائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بھی تھا کہ کیا تم بغیر محنت کرے ایسی نعمت ہے، منع سلوہ جیسی نعمت کو، اور تم زمینی خواہش کر رہے ہو، لیکن وہ گناہ نہیں تھا، ان کا طلب تھا، ان کا طلب کرنا تھا، یہی تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور بتائی تھی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے والا زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں بھی باطل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ الغرض یہ ہے کہ سارا دار و مدار بات کا یہ ہے ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال جو برے کام تھے اس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی اور غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان اپنے افعال کا جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے ماضی کا مشاہدہ کرے۔ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والے ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ یہ
مسلمان عالم پر اور تمام تاریخ کی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ ہم نے حکومت کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ انسان ترقی سے پیچھے ہٹتا ہے جو لوگ اپنے اکابر کے قول کو، اپنے اسلاف کی باتوں کو بلا دیتے ہیں۔ آپ دین سے جتنے زیادہ دور ہوتے جائیں گے، ذلیل اور رسوا ہوتے جائیں گے۔ جب تک ہم اس پر قائم تھے، اللہ رب العزت کے احکام پر قائم تھے اور دین کو سمجھتے تھے، جب تک آپ تاریخ کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا ہی ڈنڈا بجتا تھا۔ جس طریقے سے انسان دور ہوتا گیا، آج کل ہم اپنے بچوں کو وہ تربیت دینا چاہتے ہیں جس میں ہماری شہرت ہو، جس میں گلیمر ہو۔ آج ہم وہ دینا چاہتے ہیں جس میں ہمارا وقار ہو، قوم کے اندر ہماری واہواہی ہو کہ میری بیٹی ایم ڈی ہے، میری بیٹی نے MBBS کر رکھا ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے۔ یہ وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جس میں قوم کے درمیان میں ہمارا رتبہ ہو۔ ہم جب اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں گے، انہیں دین سکھائیں گے، تو برادران ملت اسلامی جب ہمارا بچہ دین سیکھے گا تو رب کے احکامات کو جانے گا، دین کی اصل پہچان جانے گا۔ جب ہمارا بچہ دین کو جانے گا، تقریر اور بات یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ کریں، اسٹیٹ لیول پہ کریں یا ضلع لیول پہ کریں۔ اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، ان 10 میں سے ایک بچہ ایسا ہے جس کے پاس میں وہ پیغام ہے، عالم دین ہے، حافظ و قاری ہے، اتنا علم رکھتا ہے، تو میں یہ مانتا ہوں اگرچہ وہ پورے گاؤں کو نہ سدھارے، پورے قوم کی اصلاح نہ کرے، کم از کم جو گھر میں 10 لوگ ہیں ان کو تو بتائے گا کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ کم سے کم گھر والوں کو تو بتائے۔ اب ہر شخص یہی فیصلہ کر لے کہ مجھے اپنے ایک بچے کو اتنا دین سکھانا ہے جس سے جائز ناجائز، حرام حلال کی پہچان ہو جائے، تو کم از کم وہ اپنے گھر والوں کو تو سدھارے گا ہی نا۔ اگر گھر میں کسی کا جنازہ موت ہو جائے، جنازہ رکھا، تو کم سے کم اس کے گھر کا فرد تو اتنا قابل ہوگا نا کہ وہ خود جنازہ پڑھا سکے۔ وہی بتانا چاہ رہے ہیں، ایک مرتبہ جو بنی اسرائیل پہ عذاب مسلط کیا گیا تھا رب کے احکامات نہ ماننے کی وجہ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ایک مرتبہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل اتنے بڑے مراتب پر فائز تھے، ان کی ذلیل اور رسوائیت کی کیا وجہ رہی تھی۔ مسلمان ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اور جب تک مسلمان رب کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا، یعنی سب سے اہم مقصد کا مطلب یہ ہے ہم ہر وہ کام کو ترجیح نہ دیں، جب بات نبی کی آ جائے تو پھر نبی کی بات ہو۔ برادران ملت اسلامی، کہنے کا مطلب آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں اس طریقے سے مشغول رہتے ہیں کہ اذان پوری ہو جاتی ہے، ہم ان پہ بات کرتے رہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ اذان ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اذان ہو تو وہیں پہ سب کام روک دیا جائے، نماز کا وقت تو نماز ادا کی جائے، لیکن ہم اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے، اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے، اذان ہوتی رہتی ہے، مؤذن پکارتا رہتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ جس کامیابی کی وجہ سے ہم بچپن سے 70 سال کی عمر کاٹ بیٹھے گے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، قوم میں میرا رتبہ ہو جائے، گاؤں والے شہر والے مجھے پہچاننے لگے، میں اپنے بچوں کے لیے اتنی پراپرٹی اکٹھی کر دوں تاکہ وہ زندگی آسانی سے کاٹ سکے۔ سارا دار و مدار اس پر ہی ہوتا ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور اذان 24 گھنٹے دنیا میں واحد آواز ایک ایسی ہے جو 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے، ہر 5 منٹ 10 منٹ 3 منٹ کے بعد میں مؤذن پکارتا رہتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم کامیابی کو کارخانوں میں، آفسوں میں، ان جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب ملا کر حاصل کلام یہی نکلتا ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے دین کی اصل کو جاننا ہے۔ جو بنی اسرائیل کی ضلالت ہوئی، ذلیل و رسوا ہوئے، وہ اسی بنیاد پر ہوئے کہ انہوں نے خدا کے احکامات کو اور نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو نہیں مانا۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنایا ہے، اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ تب تک دنیا
جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بیزار کرے۔ اور حقیقت میں مومن وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ماں باپ، والدین، دوست و احباب، عزیز و اقربا، جو چیزیں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اور جب تک ہم ان کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا یعنی ہمارے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور ہوتی ہو رہی ہے اور ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ برادران ملت اسلامی، یہ کسی سے کوئی بات چھپی بھی ہے نہیں۔ آج ہم جگہ جگہ پر ذلیل و رسوا کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہماری بہن، ہماری بیٹی اگر روڈ چلتے ہوئے اتنی محفوظ نہیں ہے برقع پہن کر، نقاب پہن کر چل سکے۔ آج کوئی یونیورسٹی میں اگر ہماری بیٹی یا بہن برقع پہن کر جاتی ہے تو اس پہ لعنت کے ٹوک برسائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ منع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین سے بے رغبتی اختیار کی۔ آج ہمارے اکابر نے ہمارے دین کے لیے اتنی بڑی عظیم شہادتیں دی ہیں، لیکن ہم وہ اس چیز میں محنت کرتے ہیں جس چیز میں ہمارا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے، جس چیز میں ہم محنت کرتے ہیں۔ ہم اس باس کو مانتے ہیں، ہم اس مالک کی پیروی کرتے ہیں جس کے نیچے ہم کام کرتے ہوتے ہیں، جو ہمیں سیلری دیتا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیں پیسہ دے گا۔ یار اللہ رب العزت کے ہم میں اتنے احسانات ہیں، ہماری زندگی، ہماری نسلوں کی زندگی گزر جائے، اس کا ایک احسان ادا نہیں۔ مان لو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس میں آنکھ نہیں ہوتی تو دنیا کی رہنائی ہم دیکھ پاتے، ہمارے پاس پیر نہیں ہوتا۔ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس میں پیر نہیں ہوتے، وہ چلنے میں کتنی مشقت محسوس کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں تب چل پاتے ہیں۔ آپ نے کسی ایسے کو دیکھا ہے جس کی آنکھیں نہ ہو، وہ کس طریقے سے دیکھتا ہے، کس طریقے سے بات کو سمجھتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اس کے احکامات پر عمل کریں۔ جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں آئے دن اخبار کی سرخیوں میں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی کلچر نہیں دیا۔ ہم اپنی بیٹی کو جب شروع سے ہی اسے تہذیب آداب سکھائیں گے، حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے، اصحاب کے بارے میں بتائیں گے، شہداء کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ہم نے وہ چیز سکھانے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہماری بہن یا بیٹی 25 سال کی عمر میں ہو جائے تب آپ اس کو برقعے کی تائید کریں، تب اس کو عجیب لگے گا۔ ہمیں شروع سے وہ تربیت دینی ہے۔ یار ہم مذہب اسلام کو مانتے ہیں، مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، جب ہم اس کی حقانیت کو سمجھے ہوئے ہوں گے، ہم اس کو مانیں گے، لوگ خود بخود ہمارے طرف ان لوگوں کا رجحان ہوگا۔ جب وہ لوگ جایا کرتے تو اپنی بہن بیٹی کو مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ کے جایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ تہذیب دار اور ان سے زیادہ باحیا کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو چاہیے جو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہماری جتنی زیادہ دین سے بے رغبتی ہے نا، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں، جس طریقے سے رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں، اگر اسی طریقے سے مسجدیں آباد رہیں تو میں امید کرتا ہوں اور ماننا بھی، آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہر غیر مذہب کا ماننے والا یہ کہنے پہ مجبور ہوگا، ہمارا بچہ جب ٹوپی لگا کے نکلے گا کہ یہ مسلمان کا بچہ جا رہا ہے۔ اگر انسان ہو تو ان جیسے ہو، تربیت دینے کی بات ہوگی تو وہ ہمارے بچے جیسی تربیت دینے کی بات کرے گا، لیکن ہمارا کردار وہ ہو چکا ہے، اگر ہم ٹرین میں سفر کرتے ہو، برابر میں کوئی مسلمان ہی بیٹھا ہو، اس کی حیت ایسی ہوتی ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، یہ پہچان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، اپنے شعار کو اپناؤ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابرین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ بے شک ایمان والوں اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر
ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا، معلق مطلب لٹکا دیا، اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کی تھی، بار بار کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب مل جائے، درخواست کی تھی، ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، لکھے ہوئے ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قول قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں ایسا لگ رہا ہے اگر آپ اس پر عمل نہیں کرو گے، اس کتاب کو نہیں مانو گے تو تم پر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو ظاہر کر کے قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل دیے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا، لٹکا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رہے کہ دین کسی کو بھی جبرن قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی بھی غیر مسلم کو پکڑ کر اس سے زبردستی دین قبول نہیں کروا سکتے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد میں اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ آپ نے دین قبول کر لیا، پھر اگر اس کے احکام نہیں مانے پھر آپ کو مجبور کیا جائے گا، لیکن دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ آج آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا یا اخباروں کی سرخیاں نہیں غیر مسلم وغیرہ کرتے ہیں، اپنا دین ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر، کوئی بھی ہمارے ملک میں آئے اس پر حکومت روک نہیں لگا سکتی، یا روک لگاتے ہی لیکن اسے مجبور نہیں کر سکتی کہ نہیں آؤ، لیکن جب وہ ہمارے ملک میں آ جائے گا تو پھر اسے ہمارے ملک کے قوانین ماننے پڑیں گے۔ ملک میں آنے پر پابندی یا مجبور نہیں کیا جا سکتا، روک لگائی جا سکتی، لیکن جب ملک میں آ جائے تو ہمارے ملک کے قانون ماننا پڑیں گے۔ یہ آیت کی سیاق میں اللہ رب العزت ہم سب کو بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ شریف کا بیٹھ کر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بولنے میں مصدر صاحب لفظ ادبن جانے انجانے میں آپ کو سننے میں
سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک اکبر القول یا رسول اللہ اکبر القول یا نبی اللہ اکبر القول یا رسول اللہ شکر نیاز لے لیں گلاس والی تمیز گلاس والی